ہم نے سبق نشان حیدر کے کچھ حصے کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم آگے کی پڑھائی کریں گے۔ آج ہم جانیں گے سوار محمد حسین شہید کے بارے میں۔ سوار محمد حسین شہید نے 3 دسمبر 1966 کو پاک فوج میں بحیثیت ڈرائیور شمولیت اختیار کی۔ 1971 کی جنگ میں سوار محمد حسین شہید نے شکر گڑھ سیکٹر میں دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے، یعنی بہت، اس کا مطلب ہوتا ہے سخت تکلیف دینا یا ان کو بہت پریشان کر دیا۔ دوران جنگ 10 دسمبر 1971 کو دفاع وطن کی حفاظت کا فرض سر انجام دیتے ہوئے مرتبہ شہادت پر فائز پہنچ گئے، یعنی انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ آپ کی بہادری کے اعتراف کا مطلب ہوتا ہے مان لینا، تو آپ کی بہادری کا اعتراف کیا گیا، مانا گیا۔ اعتراف میں آپ کو اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ اب بات کرتے ہیں لانس نائک محمد محفوظ شہید کے بارے میں۔ 25 اکتوبر 1962 کو پاک فوج میں بطور انفنٹری سپاہی یعنی پیدل سپاہی شمولیت اختیار کی۔ 1965 کی جنگ میں آپ نے دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا۔ 1971 کی جنگ میں واہگہ اٹاری سرحد پر وطن کا دفاع کرتے ہوئے دشمن کی گولہ باری سے آپ شدید زخمی ہوئے اور شہادت کا رتبہ پایا۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید کی شہادت کے بعد 23 مارچ 1972 کو انہیں سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا اور ان کے گاؤں پنڈ ملکہ کا نام بدل کر محفوظ آباد رکھ دیا گیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ 1999 میں جب کارگل میں جنگ شروع ہوئی تو ہندوستان کی فوج نے 17,000 فٹ کی بلندی سے 17,000 فٹ کی بلندی سے پاکستانی چوکیوں کو گھیرنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ مخالف فوج پر حملہ کر دیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے ہمراہ ان کی 2 بٹالین نے ہندوستان کی فوج سے نہ صرف اپنی 5 چوکیوں کو محفوظ بنایا بلکہ دشمنوں کی کئی چوکیوں پر بھی قبضہ کیا اور ہندوستانی فوج کو ان کے بیس کیمپ تک واپس دھکیل دیا۔ البتہ 5 جولائی 1999 کو کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی چوکی ایک بار ہندوستانی فوج کی زد میں آئی۔ اس دوران میں وہ یہاں میں کا لفظ اضافی ہے تو میں نے اسے کاٹ دیا۔ اس دوران وہ مشین گن کی فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے اور ان کی شہادت ہو گئی۔ کرنل شیر خان خیبر پختونخوا سے پہلے فوجی افسر تھے جن کو نشان حیدر ملا۔ حوالدار لالک جان شہید۔ حوالدار لالک جان شہید نے 1984 میں پاک فوج میں سپاہی کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی۔ کارگل جنگ میں حوالدار لالک جان شہید نے اپنی پوسٹ پر ہونے والے ہندوستانی فوج کے حملوں کو ناکام بنایا۔ اسی دوران 7 جولائی 1999 کو دشمن کی گولیوں سے شدید زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ آپ کو سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ یہاں پر سبق نشان حیدر کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کے سوالات کی جانب۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، کیسے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے؟ تو چلیں اس کا جواب ہم سبق میں سے ڈھونڈتے ہیں۔ تو سبق کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا
پاک وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی دینے والوں کو زندہ قومیں ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ تو ہم جواب میں یہ جملہ لکھیں گے، پاک وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی دینے والوں کو زندہ قومیں ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، اور جواب کے آخر میں ہم خاتمہ کی علامت لگائیں گے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، پاکستان کا اعلیٰ فوجی اعزاز نشان حیدر کن خدمات پر دیا جاتا ہے؟ تو چلیں اس کا جواب ہم سبق میں سے تلاش کرتے ہیں۔ سبق میں ہم نے پڑھا تھا پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے، جو وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے شیر دل فوجیوں کو دیا جاتا ہے۔ جواب کے لیے کچھ حصہ ہم سوال سے ہی لیں گے۔ پاکستان کا اعلیٰ فوجی اعزاز نشان حیدر، اگر یہ لفظ ہم نہ بھی لکھیں تو بھی ٹھیک ہے، یہاں تک لکھنے کے بعد ہم لکھیں گے وطن کی خاطر اپنی جان قربان کرنے پر دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے پہلے کچھ حصہ سوال میں سے ہی لیا ہے۔ پاکستان کا اعلیٰ فوجی اعزاز، یہاں تک لکھنے کے بعد اس کے بعد لکھنا ہے وطن کی خاطر اپنی جان قربان کرنے پر دیا جاتا ہے، اور سوالیہ نشان کی جگہ پہ ہم نے جواب میں خاتمہ کی علامت لگانی ہے۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ پاکستان کا پہلا سب سے بڑا فوجی اعزاز کسے دیا گیا؟ تو ہم نے شروع میں بات کی تھی کیپٹن محمد سرور شہید کے بارے میں، اور اس کے آخری جملے کو دیکھیے، ان کی شاندار خدمات پر انہیں پاکستان کا پہلا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ تو پہلا نشان حیدر جو ہے وہ کیپٹن محمد سرور شہید کو دیا گیا تھا۔ تو جواب کچھ یوں لکھیں گے، پاکستان کا پہلا سب سے بڑا فوجی اعزاز کسے کی جگہ پہ نام لکھیں گے، کیپٹن محمد سرور شہید کو دیا گیا، اور پھر خاتمہ کو معاف کیجیے گا، سوالیہ نشان کو ہٹا کر خاتمہ کی علامت لگائیں گے۔ تو ہم نے کیا کیا، کسے کو ہٹا کے سوال میں سے نام لکھا کیپٹن محمد سرور شہید، اور سوالیہ نشان کو ہٹا کر آخر میں خاتمہ لگا دیا، تو اس طرح جواب مکمل ہو جائے گا۔ اب باری ہے سوال نمبر 4 کی۔ نشان حیدر پانے والے 10 بہادر فوجیوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو چلیں اس کا جواب بھی ہم سبق میں سے ڈھونڈتے ہیں۔ سبق میں ہم نے پڑھا تھا نشان حیدر پانے والے بہادر سپوتوں کی تعداد 10 ہے، ان میں سے 9 کا تعلق بری فوج جبکہ 1 کا تعلق پاک فضائیہ سے ہے۔ تو جواب کا کچھ حصہ ہم سوال سے ہی لیں گے، نشان حیدر پانے والے 10 بہادر فوجیوں، اور پھر لکھیں گے میں سے 9 کا تعلق بری فوج جبکہ 1 کا تعلق پاک فضائیہ سے ہے، اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، سوالیہ نشان کو ہٹا کر جواب میں خاتمہ لگا دینا ہے۔ سوال میں سے بہادر فوجیوں تک لکھ کر پھر کا تعلق کہاں، اس کو ہٹا دیں گے، لکھیں گے 9 کا تعلق بری فوج جبکہ 1 کا تعلق پاک فضائیہ سے ہے، اور سوالیہ نشان کو ہٹا کر جواب میں خاتمہ لگا دیا۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔